أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I am Nair Ahmed Najjar, lecturer, political science, BHS in Manapura. We are today's topic for 12th class, and my today's topic is about syndicate. It is meaning in the context of Congress Party of the 60s, and the second part is a role of syndicate in the Congress Party. بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک ہماری آج کی ٹاپک کا سوال ہے، آج ہمارا ٹاپک ہے کہ سنڈیکیٹ کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں. جو کانگریس پارٹی آف 60s اس کے تناظر کے بارے میں، اس کے تناظر میں سنڈیکیٹ کی کیا معنی ہیں، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا رول ادا کیا ہے سنڈیکیٹ نے کانگریس پارٹی کے لیے. بچوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی آزادی جو ہے 1947 میں ہوئی. اس کے بعد 5 سال کے بعد یعنی 1952 میں پہلا لوک سبھا الیکشن یہاں پہ ہو گیا. تو اس کے بعد 1957 میں دوسرا، 1962 میں تیسرا. تو اسی طرح سے اس کے الیکشن ہوتے گئے. لیکن پہلے یہ 3-4 الیکشن جو تھے وہاں پہ کانگریس نے میدان مار دیا اور کانگریس کی حکومت آ گئی. تو اس وقت پہلے جو وزیر اعظم یہاں پہ بنے وہ تھے پنڈت جواہر لال نہرو صاحب تھے، جن کو فاؤنڈر مانا جاتا ہے نان الائنمنٹ موومنٹ کا، اور نیشنل موومنٹ جو یہاں پہ قائم کی اس کا بھی فاؤنڈر وہی مانا جاتا ہے. تو اس کے تناظر میں جب یہاں پہ آزادی ہوئی تو اس کے بعد انڈین نیشنل کانگریس وجود میں آ گئی. یہاں پہ اس میں بہت ساری بڑے بڑے لیڈرز تھے جن کو ہم چٹان کے لیڈرز کہتے تھے، اور یہی لیڈرز جو بہت ہی بڑے لیڈرز تھے یا سٹیٹسمین تھے تو ان کو سنڈیکیٹ کا نام دیا گیا تھا. اور یہ سنڈیکیٹ جو تھا یہی کنٹرول کر رہا تھا پوری طرح سے. جو آرگنائزیشن کانگریس پارٹی کی تھی اس کا کنٹرول یہی سنڈیکیٹ کر رہا تھا. اور یہ گروپ جو تھا سنڈیکیٹ کا، اٹ واز لیڈ بائی کے کماراج. اس کا لیڈر جو تھا جو اسے لیڈ کر رہا تھا اس کا نام تھا کے کامراج تھا اس کا نام، جو فارمر چیف منسٹر تھے آف تامل ناڈو. تو اس کے بعد پریزیڈنٹ تھے کانگریس پارٹی کے. یہ سبھی لیڈرز جو تھے یہ کانگریس سے بلانگ کرتے تھے. سنڈیکیٹ جیسے میں نے کہا کہ بڑے بڑے لیڈرز تھے. یہ پاورفل اسٹیٹ لیڈرز تھے جن میں نیلم سنجیوا ریڈی آف آندھرا پردیش تھے، ایس کے پاٹل بمبئی سے تھے، اٹلیا گھوش جو تھے وہ ویسٹ بنگال سے تھے، اور ایس نگا لنگاپا جو تھے وہ میسور سے تھے. یہ بڑے بڑے لیڈرز تھے سنڈیکیٹ کے. اب ہم نے دیکھ لیا کہ سنڈیکیٹ کیا تھا. اٹ واز اے گروپ آف لیڈرز. یہ لیڈرز کا ایک بہت ہی بڑا گروپ تھا جو کانگریس پارٹی کو چلا رہے تھے، جنہوں نے اس کی بنیاد دی تھی، جنہوں نے اس کی جڑیں، کانگریس پارٹی کی جڑیں جو تھی مضبوط کر دی تھی. اس کے بعد ہمیں دینا ہے کہ سنڈیکیٹ نے کیا رول ادا کیا کانگریس پارٹی کو آگے بڑھانے میں. جب یہاں پہ ڈیتھ ہوئی پنڈت جواہر لال نہرو صاحب جو پہلے وزیر اعظم تھے ہندوستان کے اور کانگریس کے لیڈر بھی تھے، تو جب یہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد جو سنڈیکیٹ تھا، سنڈیکیٹ نے بہت ہی امپورٹنٹ رول کیا تھا کانگریس پارٹی کا. یعنی کانگریس پارٹی کو آگے چلانے کے لیے اب سنڈیکیٹ ہی نے امپورٹنٹ رول ادا کیا تھا. پنڈت جواہر لال نہرو صاحب کی مرنے کے بعد یہاں پہ مسٹر لال بہادر شاستری صاحب جو تھے وہ کانگریس کے لیڈر چنے گئے. ان کا انتخاب ہونا ہی تھا، لیکن سنڈیکیٹ نے اس میں بہت ہی اہم رول ادا کیا، جس کی وجہ سے وہ کانگریس پارٹی کے لیڈر ہو گئے. لیکن اچانک جب مسٹر لال بہادر شاستری صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد اندرا گاندھی جو تھی
وہ الیکٹ ہوئی ہے لیڈر آف دا کانگریس پارلیمنٹری پارٹی، جنہوں نے لوگوں کا اعتماد، چونکہ کانگریس میں بڑے بڑے لیڈرز تھے، ایک اعتماد تھا لوگوں میں، اس اعتماد کی وجہ سے مسٹر مورارجی دیسائی جو تھا، ان کو ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا، ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ مسز اندرا گاندھی جو تھی وہ لیڈر بن گئی کانگریس پارٹی کی، کیونکہ اس کو ہولی اینڈ سولی سپورٹ جو تھا وہ سنڈیکیٹ کا تھا۔ یہ سنڈیکیٹ جو تھا انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے مسز اندرا گاندھی کو بنانے میں، جب انہوں نے اسے فرسٹ کاؤنسل آف منسٹرز بنایا۔ جو لیڈرز سنڈیکیٹ کے تھے وہ سبھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کیونکہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ اندرا گاندھی جو کہ کانگریس کی لیڈر تھی، وہ اب ہماری نصیحتوں کے مطابق، ہماری ڈائریکشن اور سجیشن کے مطابق کانگریس پارٹی کو چلائے گی۔ ان کو یہ پورا اعتماد تھا کہ ہماری ایڈوائس سے ہی اب کانگریس پارٹی جو ہے آگے بڑھے گی۔ لیکن اس کے برعکس ہوا کہ مسز اندرا گاندھی جو تھی تو اس نے آہستہ آہستہ she started asserting her position، اس نے اپنی پوزیشن جو ہے آہستہ آہستہ مضبوط کر دی ہے گورنمنٹ کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ، یعنی کانگریس پارٹی کے ساتھ۔ اس نے الگ تھلگ کر لیا، اس کا سوچ بھی الگ ہو گیا کہ اس نے گورنمنٹ جو تھا تو اس کا سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس نے یہ سوچا کہ میں اپنی پارٹی کو الگ کروں۔ اس طرح سے کیا ہوا، الٹیمیٹلی شی سائڈ لائن دا سنڈیکیٹ، تو انہوں نے ان کو سائڈ لائن کیا، یعنی ان کو وہاں ہی چھوڑ دیا اور ایک نئی پارٹی یہاں پہ شروع کر دی کانگریس کے نام پہ ہی۔ کیونکہ جب کوئی چیز سپلٹ ہوتا ہے، جب کوئی چیز بڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد جو خیالات لوگوں کے ہوتے ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں، ان میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، ڈفرینسز پیدا ہوتی ہیں، سوچ الگ الگ بن جاتی ہیں، آئیڈیالوجی ان کی الگ الگ ہوتی ہے، پالیسیز الگ الگ ہوتی ہے، ہر کوئی چیز جو ہے الگ الگ بن جاتی ہے، اور اپنے سبھی جو یہ ہوتے ہیں جو دڑ میں بڑھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے دوسری کی اپوزیشن ہمیشہ کرتے ہیں۔ تو جب ان کی ڈفرینسز جو ہیں بڑھ گئی تو سنڈیکیٹ اور اندرا گاندھی جو تھی، اس کی پارٹی جو تھی کانگریس پارٹی، وہ بڑھ گئی، اس کے ٹکڑے ہو گئے، وہ سپلٹ ہو گئی۔ 1969 میں جو سنڈیکیٹ کے لیڈرز اب جو تھے، جو الائنس کر رہے تھے، دین کیم ٹو بی نون ایز کانگریس او، یعنی سنڈیکیٹ اور اس کے جتنے سارے لیڈرز اس کے ساتھ جڑ کر کام کر رہے تھے، ان کا نام دیا گیا ہے کانگریس او۔ اور وہ لوگ جو اندرا گاندھی کے ساتھ الائنس کر رہے تھے ان کو کہا گیا کانگریس آر۔ 1971 میں 1971 میں جب یہاں پہ الیکشنز ہو گئے تو اس وقت جو سنڈیکیٹ لیڈر جو تھے ان کو یہاں پہ ایک یعنی کانگریس او کو یہاں پہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی وجہ یہ تھی کہ کانگریس نے یہاں پر اپنی جڑیں بنائی تھی، مضبوط کر دی تھی۔ بہت سارے لیڈرز جو تھے جنہوں نے فریڈم اسٹرگل میں حصہ لیا تھا، لوگوں کو ان پر اعتماد تھا، اس کی وجہ سے لوگوں نے، جتنے سارے لوگ ہندوستان میں تھے، لگ بھگ میکزیمم جو لوگ تھے، انہوں نے کانگریس آر کو سپورٹ کر دیا۔ تو اس طرح سے کانگریس او، جسے سنڈیکیٹ کا نام دیا گیا تھا، وہ ہار گئی۔ تو اس طرح سے جو کانگریس تھی اس نے وہ الیکشن جیت لیا تھا بائی 2/3 میجارٹی، اس نے بہت سیٹیں لی اس میں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس واز، یہی ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ اب ہم نے دیکھ لیا کہ سنڈیکیٹ کیا ہے اور اس نے کس طرح کا امپورٹنٹ رول جو ادا کیا ہے 1960s میں کانگریس کو بنانے میں۔ Now this same will be repeated in English again. In the Indian National Congress, there was a group of leaders which was known as syndicate. I have already told you. This syndicate controlled the whole organization of the Congress Party. This group was led by K. Kamaraj, former Chief Minister of Tamil Nadu.
and then the president of Congress party. The all big leaders were belonging to Congress. Syndicate include power state leaders like N. Sanjeev Reddy of Andhra Pradesh, S.K. Patil of Bombay, Atila Ghosh of West Bengal, and Niga Lingappa of Mysore. Now, a role of the syndicate in Congress party. After the death of first Prime Minister of India, that is Pandit Jawaharlal Nehru, syndicate played a very important role in the Congress party. Mr. Lal Bahadur Shastri was elected a leader of Congress due to the support of syndicate. After the sudden death of Mr. Lal Bahadur Shastri, Mrs. Indira Gandhi was elected the leader of Congress Parliamentary Party, and Mr. Morarji Desai was defeated. Mrs. Indira Gandhi became the leader of Congress Party because she was wholeheartedly supported by the syndicates. The syndicate had played an important role in formation of Mrs. Indira Gandhi, the first Council of Ministers. Leader of syndicate expected Mrs. Indira Gandhi to follow the advice, but Mrs. Gandhi gradually started asserting her position within the government and the party. Ultimately, she sidelined the syndicate. Due to difference between the syndicate and Indira Gandhi, there was a split in the Congress party in 1969. Leader of syndicate and those owing alliance to them came to be known as Congress O. Those owing alliance to Shrimati Indira Gandhi was known as Congress R. In 1971, election almost all the leaders of the syndicate, that is Congress O, were defeated, and Indira Gandhi won the election by 2/3 of majority in the Lok Sabha. This was done for today. Have a good day. Hope for your positive cooperation. Thank a lot. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.